بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم ترین نعمت سے ہم سبوں کو مالا مال فرمایا، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس دین کی نعمت کو اپنے اندر اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نسلوں کے اندر باقی رکھنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. وہ اعمال جو انسان کو دین اسلام سے باہر کرنے والے ہوتے ہیں، ان اعمال سے خود بھی بچنا ضروری ہے اور اپنی نسلوں کو بھی ان سے بچانے کی ضرورت ہے. چنانچہ اسلام سے باہر کر دینا، جس کو ارتداد کہتے ہیں، ارتداد ایک تو وہ ہے کہ انسان بالکلیہ اسلام سے انحراف کر دے، منہ موڑ دے اور دوسری مذہب کو اختیار کر لے. یہ اس آدمی کے سلسلے میں توقع نہیں کی جا سکتی جس کے دل کے اندر دین کی عظمت و محبت ہوگی، اسلام کی نعمت کو وہ عظیم ترین نعمت سمجھے گا. اس لیے کہ ایک مسلمان اسلام کی نعمت سے بڑھ کر کسی نعمت کو نہیں سمجھتا. اس کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو اور تمنا ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ اسلام پر جیے، اسلام پر مرے. چنانچہ ارتداد کی یہ جو واضح شکل ہے کہ اسلام سے آدمی بالکلیہ پھر جائے اور دین اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو اختیار کر لے، یہ بات آدمی کبھی دنیا کے معمولی نفع کے لیے کر بیٹھتا ہے، اسلام کی عظمت کو نہ جاننے کی وجہ سے. کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ غیروں کے ساتھ نوجوانوں کے تعلقات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں، خصوصاً کالجوں میں پڑھنے کی صورت میں جب غیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور پھر آنکھیں ملا کر کے محبت ہونے لگتی ہے اور پھر جو ہے شیطان اپنا کام کر لیتا ہے، تب لڑکی کو بھی یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں کس سے محبت کر رہی ہوں اور لڑکے کو بھی یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ میں کس سے محبت کر رہا ہوں. چنانچہ اس معمولی سی اپنی جو ہے نفس کی خواہش کی خاطر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کے بندھن میں بننے کی کوشش کرتے ہیں اور نعوذ باللہ اپنے مذہب اسلام کو بھی جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے. ہندوستان کے بہت سے علاقوں کے اندر ہماری وہ مائیں ہماری وہ بہنیں جنہوں نے تعلیم کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے کالجوں کا رخ کیا، ان کے تعلقات غیروں سے ہو گئے، یا ہمارے وہ نوجوان جو کالجوں میں پڑھنے میں ان کے تعلقات غیر مسلم عورتوں سے ہوئے. چنانچہ اس کے نتیجے میں انہوں نے اسلام سے اپنے آپ کو اسلام سے اپنا منہ موڑ لیا، اس بہانے کہ ان کے ساتھ جو ہے شادی کر لیں، ان کے ساتھ نکاح کر لیں اور اس عورت کو یا اس مرد کو حاصل کرنے کے مقصد میں وہ اسلام کی عظیم ترین نعمت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، ان کے اہل خانہ، ان کے تمام محلے والے پھر افسوس کرتے رہ جاتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے اسلام کی عظمت اور اسلام کی اعلیٰ ترین نعمت کو اپنے دلوں میں اس کی عظمت کو بٹھانے کی ضرورت ہے. بقیہ دنیا کی چیزیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. ایک تو واضح ترین کفر و ارتداد ہے، اس کے علاوہ کچھ ارتداد کی شکلیں دوسری کہ آدمی مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ اپنے آپ کو ظاہری طور پر اسلام پر سمجھ رہا ہوتا ہے، اسلام کے کچھ شعائر کو وہ ادا کر رہا ہوتا ہے،
وہ نمازوں کو پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ دوسرے اسلامی اعمال کو ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ ایسے کاموں کے کرنے کی وجہ سے، جن کاموں کے کرنے سے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اسلام اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ باتوں کو اور عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہم نے مسلمان سمجھ لیا اور کچھ ایسی چیزوں کے ہم ارتکاب کرتے رہے، کچھ ایسی چیزوں کا ارتکاب کرتے رہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے اسلام سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ یہ افعال بہت زیادہ ہیں، اور یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب اسلامی شعائر کے آدمی کے نزدیک کوئی عظمت نہیں ہوتی، اسلامی تعلیمات کی، اسلامی احکامات کی کوئی عظمت نہیں ہوتی، وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنے تعلق سے کچھ سوچے اور وہ فکر کرے کہ اس کے دلوں کے اندر اسلامی احکامات کی کس قدر عظمت اور کس قدر محبت ہے۔ اسی کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فتنوں کا جب وقت آئے گا آدمی اپنے ایمان کا بھی سودا کر چکا ہوگا، دنیا کی معمولی سے معمولی چیزوں کی خاطر وہ دین سے نکل چکا ہوگا۔ بزرگوں اور بھائیوں، ارتداد کی شکلوں میں سے ایک شکل تو یہ واضح ہے کہ آدمی غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنے لگے، کسی ولی، کسی پیر، کسی صاحب قبر کے لیے وہ نظر و نیاز مانے، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھائے، ان کے لیے جانوروں کو ذبح کرے، ان سے مدد طلب کرے۔ یہ تو ایسا شرک ہے کہ آدمی ادھر نماز بھی پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے ان قبروں پر جا کر کے ان سے اپنی مرادیں بھی مانگ رہا ہے، ان سے اپنی ضرورتوں اور حاجات کو بھی ان کے سامنے رکھ رہا ہے۔ جبکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، وہ جانتا ہے کہ صرف اور صرف نفع نقصان کی ذات اللہ کی ذات، کسی دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی کے قبضے قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے، کسی کو نفع پہنچائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ فرمایا دیکھو، پوری امت، پورے لوگ جمع ہو کر بھی تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں، ہرگز تمہیں کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتے سوائے اس فائدہ کے جو اللہ نے تیری تقدیر کے اندر لکھ دیا تھا۔ پوری دنیا کے لوگ جمع ہو کر تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں، نقصان پہنچانا چاہیں، اچھی طرح سے سمجھ لے کہ دنیا کے پورے لوگ مل کر تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، وہ نقصان جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا وہ تجھے ہو کر رہے گا۔ تو یہ آدمی کے اندر یہ ہو کہ کسی دنیا کی طاقت کے اندر، کسی بڑے سے بڑے آدمی کے اندر، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، کسی کو نقصان و نفع پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے کسی غیر اللہ کے سامنے جا کر نظر و نیاز کی، اپنے چڑھاوے ان پر چڑھائے اور ان کے لیے جانور کو تقرباً ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کیا، یہ بھی ارتداد کی ایک شکل ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر کے جو ہے شرک میں مبتلا کر دیتی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو سنتیں ہیں، آپ کا جو طور و طریق ہے، اس کو آدمی اس کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرنے لگ جائے۔ کسی داڑھی والے کو یہ داڑھی والا کہ اس کو اس لیے جو ہے آر دلایا جا رہا ہے یہ داڑھی والا ہے۔ اللہ کے نبی کی جو ہے شریعت میں سے ایک جو ہے عظیم ترین سنت کی اس نے مذاق اڑایا، مسواک کا مذاق اڑایا، کسی اور چیز کا مذاق اڑایا جو اللہ کے نبی کی سنت تھی، مذاق اڑایا اس نے۔ اس مذاق اڑانے کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کو شریعت اسلامیہ سے اس کو خارج کر دیتی ہے، اسلام کے نواقض میں سے، اسلام کو ختم کرنے والی چیزوں میں سے۔ شریعت کا جو حکم ہے
اولن جانا نہیں اور نہ جاننے کے باوجود جب شریعت کا حکم اس کو سامنے آیا، جو شریعت پر عمل کرنے والا تھا اس کو محض اس لیے اس کا مذاق اڑا رہا ہے کہ وہ شریعت پر عمل کر رہا ہے، وہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے، وہ اللہ کے نبی کے شعائر کو اختیار کیے ہوا ہے، اس کا اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کے نبی کے طور و طریق پر مذاق اڑایا، لہذا وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے یہ سمجھ لیا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے بڑھ کر دوسری عدالتوں کا فیصلہ بڑا ہوا ہے، وہ بھی شریعت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی شریعت کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، یعنی اللہ کی شریعت کو وہ بلند نہیں سمجھتا تمام دوسرے لوگوں کے طور و طریق پر، پھر تو وہ اللہ کی شریعت کے ساتھ استہزاء کرنے والا، مذاق کرنے والا، ہلکا سمجھنے والا۔ دنیا کی عدالتوں کے فیصلے اگر شریعت کے فیصلے کے مطابق ہیں تو وہ قابل قبول ہے، کسی انسان کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق ہے تو وہ قابل قبول ہے، ورنہ وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے قرآن اور اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے فیصلے سے ہٹ کر کوئی دوسرے فیصلے کو اختیار کر لیا، وہ دین اسلام سے اپنے آپ کو خارج کرنے والا ہو۔ یہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو انسان جن چیزوں کا ارتکاب کر لیتا ہے اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں۔ شریعت کا ایک حکم ہے، شریعت کا ایک فیصلہ ہے، شریعت کا قانون ہے، اس قانون سے بڑھ کر دنیا والوں کے قانون کو ترجیح دے آدمی، دنیا کی عدالتوں کے قوانین کو ترجیح دینے لگ جائے، پھر تو وہ اپنے آپ کو اسلام سے خارج کرنے والا ہوگا۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ اسلام سے نکل چکا ہے، اپنے لیے جہنم واجب کر چکا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے نکلنے والوں میں لوگوں نے لکھا ہے 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، ان نمازوں کے ساتھ آدمی نے یہ رویہ اختیار کیا کہ اس نے نماز کا بالکلیہ انکار کر دیا کہ نماز کی کیا ضرورت ہے، بغیر نماز کی بھی زندگی گزر سکتی ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، نعوذ باللہ یہ کہہ رہا۔ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ کافر ہے کہ اس نے اسلام کے ایک رکن کا انکار کر دیا، اور اس حالت میں اگر اس کی موت ہوئی اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ سمجھتا یہ ہے کہ نماز فرض تو ہے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی اتنا سخت عمل ہے کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک نماز کو بھی سستی اور کاہلی سے نہ پڑھنے والا، حالانکہ وہ اس کو واجب سمجھ رہا ہے، وہ شخص، ایسے شخص کو توبہ کرائی جائے گی اور اس کو نماز پڑھنے کو حکم دیا جائے گا، پھر بھی وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو ایسے شخص کی سزا قتل ہے، ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا۔ مسلمان تو ہے وہ، لیکن اس نے سستی اور کاہلی سے نماز کو چھوڑا تھا۔ اسلام کے شاعر اتنے آسان نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں اس پر عمل کریں، جب چاہیں اس کو چھوڑ دیں۔ شریعت کے فرائض ایسے نہیں ہے کہ جب جی چاہا ہم نے فرض پر عمل کر لیا، جب جی چاہا فرض پر عمل نہیں کیا۔ بزرگوں، بھائیوں، اسلام کی تعلیمات پر جمے رہنا، اسلامی احکامات پر جمے رہنا، یہ ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کا کمال یہ ہے کہ وہ ہر حالت میں اسلامی تعلیمات پر، اسلامی احکامات پر جو ہے جمع رہتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ اپنے لیے سعادت اور خوشبختی سمجھتا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، ہر حال میں، چاہے وہ سختی کی حالتوں میں ہو، بیماری کی حالتوں میں ہو، پریشانی کی حالتوں میں ہو، خوشی اور راحت کا موقع ہو، ہر حال میں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے، وہی حقیقی معنی میں مسلمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات پر ہمیں جم کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے ہمیں اپنے وقت پر موت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔